السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور وبا سے بچنے کے لیے جو کہ اب پھر سے سر اٹھا رہا ہے، تمام احتیاطی قدم کرتے ہوں گے۔ جو ماسک پہنے بغیر بازار میں چلے جاتے ہیں تو 500 روپے کا جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ خبریں آپ کو واٹس ایپ سے مل رہی ہوں گی، آپ دیکھتے ہوں گے۔ گروپ میں اس بارے میں چرچا بھی ہو رہا ہے۔ اب میں آج کی ایک یا دو اہم خبریں سناؤں گا ہی۔ اس سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، یہ ایک سردار جی کی کہی ہوئی کئی سال پہلے، جسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات بہت اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں، ہر ملک میں اقلیت کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کسی ایک اقلیت کے بارے میں نہیں، ہر اقلیت کو، وہ جہاں بھی ہو یہ حالت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوسرے اکثریتی طبقے کے لوگ ماہانہ، مثال کے طور پر انہوں نے کہا 20,000 روپے کماتے ہیں تو ایک اقلیت کو 30,000 روپے کمانے کی ضرورت ہے، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تسلی سے، بغیر مصیبتیں جھیلے، مشکل میں پڑے۔ انہوں نے کہا یہ ریسرچ کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ یوں تو کئی سال گزر گئے، ان کی اس بات کو سنے ایک میٹنگ میں، بڑے اچھے انداز میں وہ کہہ رہے تھے، مگر میں اسے ٹھیک طرح سے آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں، مگر اس کا نچوڑ یہی تھا کہ اقلیت جہاں بھی ہو اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ کمائی کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اس کا دھیان پڑھائی لکھائی میں، کمائی میں ہو۔ یہ غریب بھی اچھی طرح تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے تو وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آمبور میں بھی شیڈول ٹرائبس کے لوگ الحمدللہ ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں۔ ان کا محنت کا پھل ہے۔ یہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے، اسے ہم کبھی نہ بھولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہدایت ہے کہ ہر بچے کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے ہو۔ اگر ہم صرف اس حدیث پر عمل کرتے ہیں پوری طرح سے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ گزشتہ 35-40 سال میں آمبور، وانیمباڑی، گڈیاتم، پیرنبٹ، بیلور وغیرہ میں رہنے والے مسلمان، اور دوسری جگہوں پر بھی تمل ناڈو کے اور کیرلا کے اور کہیں اور، ان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ وہ تعلیمی میدان میں اور اقتصادی حالت میں بہتر ہوئے ہیں۔ یہ ان کا محنت کا پھل ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خاص کر ساؤتھ انڈیا میں رہنے والے مسلمان اس بات کو سمجھ کر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔
خدا کرے کہ اتر بھارت کے مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ صرف یہ دیکھیں کہ انہیں زندگی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، سیاست کو بالائے طاق رکھ دیں۔ سیاست گندی ہی ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اس پر ہمیں ہمیشہ سوچتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم، لڑکوں لڑکیوں کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، ہماری اقتصادی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب آئیے چرچا میں جو لولو مال لکھنؤ کا اب ہے اس پر بھی ایک دو باتیں ہو جائیں۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جس بات کا سب کو علم ہے اسے کیوں دہرائیں۔ ہاں، ایک ضروری بات وہ بھی ہمیں کئی لوگوں سے معلوم ہوئی، وہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اس گڑبڑی کی وجہ سے لولو مال کو بغیر روپے خرچ کیے ہی اشتہار مل گیا ہے، خوب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے لولو مال کا، اور وہاں کے فاؤنڈر ان کی شہرت میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور لولو مال میں کاروبار بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم تو سنتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو پھر میں ایک بار یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ان چیزوں میں پھنسنے کی بجائے ہماری حالت کو کس طرح بہتر بنائیں، اس پر سوچنے سمجھنے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب راشٹریہ سہارا کی ایک دو اہم خبریں بھی سن لیں۔ یہ تو آج کل پرنٹ میڈیا کی خبریں بھی پرانی ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ واٹس ایپ میں سب خبریں پہلے ہی پہنچ جاتی ہیں لوگوں کو، مگر تمام لوگوں کو تمام خبریں پہنچنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واٹس ایپ نہ ہونے کی وجہ سے معلومات کم ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو کہ میں بناتا ہوں وہ کارآمد ثابت ہوتا بھی ہے۔ 350 سے زیادہ لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں وی ایم خلیل الرحمن چینل کو، رشتہ دار دوست احباب دیکھ رہے ہیں، ان کے فون بھی آ رہے ہیں، یہ بھی سچائی ہے۔ تو آئیے اب ہم آج کی ایک دو اہم خبروں پر نظر کریں۔ بی جے پی کی معطل لیڈر نوپور شرما ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ اس بار انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ معاملے میں گرفتاری پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نوپور شرما نے 2 ماہ قبل ایک ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر متنازع تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس معاملے پر کافی تنازع ہوا تھا، اس پر کئی اسلامی ممالک نے اعتراض بھی کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی نوپور شرما سپریم کورٹ پہنچی تھی، تب انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں درج FIR پر ایک جگہ سماعت کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس سے انکار کر دیا تھا اور انہیں اس کے لیے کچھ سخت باتیں بھی سنائی تھیں۔ نوپور شرما کی نئی عرضی ابھی سماعت کے لیے فہرست میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ اپنی تازہ ترین پیٹیشن میں نوپور شرما نے نئی دھمکیوں
اور اپنی تنقید کا بھی حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بار بار عصمت دری اور قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ نوپور شرما کی حمایت کرنے پر 2 لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے۔ اس سے قبل نوپور شرما کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں بھی اس نے جان کا خوف بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں درج 9 اس کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں درج 9 FIR کی ایک جگہ سماعت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ تب سپریم کورٹ نے نوپور شرما کو سخت پھٹکار لگائی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ ملک کی خراب صورتحال کی ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو عبوری راحت دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے UP حکومت سے کہا ہے کہ وہ بدھ تک ان کے خلاف درج 5 مقدمات میں کوئی کارروائی نہ کرے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت بدھ کو کی جائے گی تب تک UP پولیس اور عدالتوں کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محمد زبیر کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دیا ہے، جس میں انہوں نے UP میں اپنے خلاف درج 6 FIR کو منسوخ کرنے کی مانگ کی تھی۔ ان مقدمات میں محمد زبیر پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ زبیر کی درخواست کی سماعت کے دوران دیا۔ اس عرضی میں زبیر نے فوری سماعت کی درخواست کرتے ہوئے UP کے مختلف اضلاع میں درج FIR کو منسوخ کرنے کی مانگ کی تھی۔ یہ FIR مذہبی جذبات کو بھڑکانے، نیوز اینکر پر طنز یا ریمارکس، ہندوستانی دیوتاؤں پر توہین آمیز ریمارکس اور اشتعال انگیز پوسٹر شیئر کرنے پر درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے زبیر کی عرضی کی بنیاد پر UP حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی کے خلاف 2 معاملے ہاتھرس میں درج ہیں، جبکہ غازی آباد، مظفر نگر، لکھیم پور کھیری اور سیتا پور میں ایک مقدمہ درج ہے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں۔ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ 2 بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔